مفتی صاحب قبلہ جی فرمائیے۔ ابھی نیب قوانین میں ترمیم ہوئی ہے، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب کسی ملزم کو وعدہ معاف گواہ بنا سکتے ہیں، دوسرا دوران تفتیش ملزم کو عدم تعاون پر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ 2 سال پہلے اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک تو وعدہ معاف گواہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، کسی کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسرا دوران تفتیش گرفتاری جو ہے یہ بھی خلاف شرع ہے، اس لیے کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں اسلامی نقطہ نظر سے کیا یہ جو ترمیم ہوئی ہے یہ درست ہے؟ وعدہ معاف گواہ کا کوئی تصور ہے اسلام میں؟ میں اس پر لکھ چکا ہوں جی کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے بعض قوانین اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں جی اور دنیا کے مسلمہ عالمی معیارات عدل کے خلاف ہیں، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور کی حکومت اگر سمجھتی ہے کہ یہ قوانین ہمارے حق میں ہیں تو واہ واہ کریں گے، لیکن جب دوسرے دور کی حکومت انہی قوانین کو کسی کے خلاف استعمال کرے گی، سابق حکمرانوں کے خلاف، تو اس کی مذمت کریں گے اور اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے پورے آرڈیننس کو اور پورے قانون کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو جانچا اور پرکھا جائے۔ چنانچہ یہ جو وعدہ معاف گواہ بنانا یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن جو ادارہ قومی احتساب ماضی میں بھی یہ کہتا رہا کہ آپ مجرم ہیں، آپ اپنی بے گناہی ثابت کیجئے، حالانکہ شریعت کا بھی قانون ہے، دنیا کا مسلمہ قانون ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی جو کسی پر الزام لگاتا ہے اس کے ثبوت و شواہد پیش کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس کے پاس ثبوت و شواہد نہیں ہیں تو پھر اگر مدعا علیہ دعوے کو نہیں مانتا تو اسے قسم دی جائے گی۔ تو اس لیے یہ ہمارے ہاں وقت کی بات ہے کہ وہ جو ولی دکنی نے کہا تھا، کل جو آپ کہہ کر بلاتے تھے اب وہ تو کہتے ہیں، وقت کے ساتھ خطابات بدل جاتے ہیں، پہلے تھے بت خانہ میں اب ہیں مسجد میں ولی، عمر کے ساتھ مقامات بدل جاتے ہیں۔ ان ساری جماعتوں کو چاہیے کہ اکٹھا بیٹھ کر اس پورے قانون پر اس پر نظر ثانی کریں، اور اگر ہم آج مسند اقتدار پر ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ کل ہماری باری آئی تو ہم پر بھی یہ قوانین استعمال ہوں گے۔ اس لیے میری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ ان تمام قوانین کو وقتی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر عدل کے اعلیٰ معیارات پر اور اسلامی اصولوں پر اور اقدار پر، ان قوانین پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ حکمرانوں کی بات تو یہ ہے کہ کل والوں کی بھی یہی تھی، آج والوں کی بھی یہی ہے، جو چیز ان کے فائدے میں ہے تو اچھی ہے، فائدے میں نہیں ہے تو بری ہے۔ ہمیں اس افراد کو نہیں دیکھنا چاہیے، جماعتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اصول و اقدار اور اسلامی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب لاسٹ کویسچن، یہ آپ پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ حکومت کے پاس اقتدار بھی ہے اور اختیار بھی ہے، اور ہمیں محض قراردادوں تک یا ریلیوں تک اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ ماضی میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، عوام کی جانب سے ایک بہت بڑا سیگمنٹ عوام کا مطالبہ کرتا رہا جو فرانس کا سفیر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے، لیکن پھر یہ بھی بہت سی دلیلیں ہیں کہ ظاہر ہے سفارتکاری کا عمل بھی جاری رکھنا چاہیے۔ تو آپ کی نظر میں کیا وہ مطالبہ اس وقت درست تھا، اور اب اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ میں نے اس پر کالم بھی لکھا ہے
اور میں نے تجویز پیش کی ہے کہ حقوق انسانی کے ادارے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں، یا بین المذاہب مکالمہ کر کے یہ طے کیا جائے کہ اگر ایک یا چند افراد کو جسمانی اذیت پہنچانا دہشت گردی ہے تو کسی عمل کے ذریعے 1.5-2 ارب مسلمانوں کو ذہنی، روحانی، ایمانی اذیت پہنچانا، اس کو سب سے بڑی دہشت گردی ڈکلیئر کیا جائے اور ان مجرموں کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس اس وقت مادی غلبہ اور طاقت ہے وہ اپنی اقدار کو جبراً مسلط کرنا چاہتا ہے۔ 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس واقعے میں نہ کوئی افغانی تھا نہ کوئی پاکستانی تھا، لیکن پورے ملک کو تاراج کر دیا گیا اور امریکن قوانین کو بھی بالائے طاق رکھ کر گوانتانامو بے اور ابو غریب اور بگرام کے جیل خانے ایجاد کیے گئے۔ تو یہ ہر دور کی جو جابرانہ قوتیں ہوتی ہیں وہ طاقت کے زوم میں ظلم کرتی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو کارروائیاں ہیں یہ امن عالم کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ اگر عالمی امن چاہیے تو تب بھی نوامیس مقدسہ جو ہمارے دین کی ہیں تو ان کی حرمتوں کو پامال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دینی چاہیے۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ بعض ممالک میں برطانیہ کے قانون میں اور یورپین یونین کی عدالت بھی چند سال پہلے کہہ چکی ہے، اس لیے جو مسلمان وہاں رہ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہاں کا جو آئینی اور قانونی نظام ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا گنجائش ہے اور اس کے تحت وہاں کی عدالتوں کے اور عالمی عدالتوں کے اور عالمی فورمز کے دروازے بھی کھٹکھٹانے چاہیے۔ لیکن اس کے لیے دینی اور ملی حمیت چاہیے کہ 57 مسلم ممالک کے حکمران غیور بنیں اور مل کر کوئی عملی اقدام کریں اور اس کے تحت وہاں کی عدالتوں کے اور عالمی عدالتوں کے اور عالمی فورمز کے دروازے بھی کھٹکھٹانے چاہیے۔ لیکن اس کے لیے دینی اور ملی حمیت چاہیے کہ 57 مسلم ممالک کے حکمران غیور بنیں اور مل کر کوئی عملی اقدام کریں۔